بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ایک بابرکت وظیفے کے ساتھ حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ احباب کی دعاؤں سے الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ دوست احباب بھی بالکل عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور یہ ماہ مقدس کی مبارک گھڑیاں، مبارک لمحات یقیناً قیمتی بنانے میں اپنا وقت آپ صرف کر رہے ہوں گے۔ یہ ماہ مقدس بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی ایک پیکج ہے مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے، کلمہ گو کے لیے، کہ وہ اس پیکج کو اپنا کر، اس پیکج کو وصول کر کے اس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں آ جاتا ہے، نظر شفقت میں آ جاتا ہے، اللہ کے نبی کے قریب ہو جاتا ہے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء اعظام کے قریب ہو جاتا ہے، جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس سیزن سے تو ہمیں یقیناً فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جیسے دنیا کی کوئی اگر کسی جگہ سیل لگ جائے اور پتہ لگ جائے ہمیں کہ وہاں جو ہے نا اتنا اچھا مال بالکل جو ہے نا وہ مناسب ریٹ میں مل رہا ہے، تو ہم باغے جاتے ہیں لینے کے لیے۔ یہ کئی گنا بڑھ کر جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں ایک پیکج ملا ہے کہ جس میں ہمیں عبادت کرنے میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی وسوسہ نہیں ہے۔ سرکش شیاطین کو اس ماہ مقدس کے فضیلت کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے، مقام و مرتبے کی وجہ سے قید کر دیا جاتا ہے کہ تاکہ اللہ کے بندے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے نبی کی ماننے والے یکسوئی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے حبیب کو یاد کر سکیں۔ تو سامعین گرامی، یقیناً آپ بھی لگے ہوئے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مقدس کی خوبصورت برکتیں، رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ بڑا ہی زبردست وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو میں آپ کے سامنے اس لیے جو ہے رکھ رہا ہوں کہ یہ وظیفہ چند دنوں پہلے ہمارے بہت ہی ایک قریبی دوست سے معلوم ہوا، اور ان کی زندگی میں جو پیش آیا، انہوں نے اپنا اس واقعے کو سناتے ہوئے اس چیز کا اظہار کیا کہ یہ سب سے آسان چیز ہے، یہ لوگوں کو بتائی جائے کہ تاکہ لوگ اس طرف آئیں، اور اس واقعے کا پس منظر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اور اپنی رائے دینے کے لیے اچھا سا کمنٹ کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور خود بھی جا کر چیک کریں کتنے بابرکت وظائف اس میں موجود ہیں، اور بڑے ہی مجرب ہیں جو بزرگان دین کے یا قرآن و سنت میں بڑی جو ہے نا ان کی وضاحت ہے، بڑے ان کے فائدے ہیں احادیث میں۔ تو ان چیزوں کو شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کا فائدہ بھی ہے، اور آپ جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اس کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو میرے دوستو، واقعے کا پس منظر جانتے ہیں کہ کس واقعے کے جو بعد یہ وظیفہ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ وظیفہ ہم تک پہنچا ہے۔ ہم جہاں پر کام کرتے ہیں، ہمارا ایک طالب علم ایسا ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی کی فرمائش پر چند اشعار پڑھے، تو اس کے ایک دو اشعار میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس بچے نے پڑھا گیا ہے، کہ اس بچے نے یہ الفاظ پڑھے کہ جا کر کوئی طیبہ میرے آقا کو بتائے، جا کر کوئی طیبہ میرے آقا کو بتائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، جا کر کوئی طیبہ میرے آقا کو بتائے، مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے ہیں، مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے ہیں، ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے،
ایسا نہ ہو پھر آنکھیں سے آنسو نکل آئے، جا کر کوئی طیبہ میرے آقا کو بتائے۔ تو یہ جو اس بچے نے اشعار پڑھے، تو اس اشعار کے بعد ہماری محفل لگی ہوئی تھی الحمدللہ، تو اس اشعار کے بعد ان میرے دوست نے اس واقعے کو رکھا کہ قاری صاحب یہ بچے نے جو اشعار پڑھے، تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے کس طرح روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائی۔ تو ہم نے پھر فرمائش کی کہ آپ ذرا بتائیے تاکہ ان طلباء کو بھی فائدہ ہو اور ان طلباء میں بھی شوق پیدا ہو، اور ہم اپنے باقی ناظرین کو بھی یہ بتا سکیں کہ اس عمل کی برکت سے ہم کس طرح جو ہے نا وہ مدینہ منورہ مکہ المکرمہ کی زیارت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ان صاحب نے جو بتایا، وہ صاحب جب بتا رہے تھے تو ان کی کیفیت میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کے اندر تڑپ آ چکی تھی کہ کاش دوبارہ اللہ ہمیں وہ جگہ دکھائے۔ تو ان کا ایک جملہ تو یہ تھا کہ حضرت پہلے تو وہاں جب نہیں گیا تھا تو اس وقت تمنا تھی کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی کا گھر دیکھوں، اللہ رب العالمین کا گھر دیکھوں، لیکن جب سے میں دیکھ کر آیا ہوں، اب تو دل کی حسرت ہی یہی ہے۔ جیسے آدمی کی پیاس ہوتی ہے اور اس کی پیاس بسا اوقات پانی پیے پھر بھی نہیں بجھتی، وہ فرماتے ہیں کہ اب میری پیاس کی یہ حالت ہے، میری شدت کی یہ حالت ہے، تڑپ کی یہ حالت ہے کہ اب دل کرتا ہے کہ ادھر ہی جا کر ڈیرے لگا لیا جائے۔ تو میرے دوستو، بات لمبی ہو رہی ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ آج آپ کو پورے واقعے کی تفصیل بتائیں، اور انشاءاللہ آگے چل کر میں اس کا طریقہ بتاؤں گا۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ترتیب کے ساتھ سنیں، کہیں بھی اسکپ نہ کریں تاکہ کوئی اہم پوائنٹ آپ سے رہ نہ جائے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میں کس طرح اللہ کے نبی کے گھر پہنچا، یا میں کس طرح مکہ المکرمہ پہنچا۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ تمنا تھی کہ میں حج یا عمرہ کروں، مگر میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، پیسے نہیں تھے، اور میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اور میرے والد صاحب بھی نہیں ہیں، یعنی میں یتیم تھا۔ یتیم ہونے کے باوجود ایک مسجد امام تھا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مسجد امام کی تنخواہ کتنی ہے، 10,000 12,000، بہت کوئی زیادہ جو ہے نا وہ میرے خیال میں سخاوت کے ہم باہر لگائے تو 15-20 کر دے، ورنہ اس سے اوپر بہت کم ہوتی ہے اگر کسی کی ہو تو میرے خیال میں وہ لکی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مولانا میرے پاس تھا بھی کچھ نہیں، لیکن تمنا ایسی تھی کہ میں دل کرتا تھا کہ وہاں جاؤں۔ تو پھر انہوں نے اپنی اس ترتیب کو ذکر کیا کہ میں وہاں پہنچا کیسے۔ وہ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے ایک دوست سے سنا تھا کہ جب بھی تم آذان سنو، آذان کے کلمات کے ساتھ کلمات کو دہراؤ، اور جب آذان ختم ہو جائے تو آذان ختم ہونے کے بعد آذان کی دعا پڑھنے سے پہلے اللہم رب هذه الدعوة التامة، اس دعا کو پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ اللہ کے نبی پر درود بھیجو۔ یہ اب وہ وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ اذان کے جواب دینے کے بعد جب اذان ختم ہو جائے تو دعا پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی ذات پر درود بھیجو، اور درود کے بعد پھر آپ دعا پڑھ لو۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے اس عمل کو اپنی روٹین میں رکھ لیا کہ جب بھی اذان ہو اور میرے ذہن میں آ جائے تو میں فوراً پہلے درود پڑھتا، اس کے بعد میں دعا پڑھتا۔ تو بتانے لگے کہ ایسا ہوا کہ اس کی برکت سے ایک مرتبہ میں 2 یا 4 دن رہ گئے تھے کہ میرا دوست وہ عمرے کے لیے جا رہا تھا، حج کے لیے جا رہا تھا، تو میں نے اس سے گزارش کی کہ یار میرا بھی کوئی بندوبست کر لو کہ میں بھی ہو کے آ جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ صاحب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ہاں اگر آپ پیسے کا بندوبست کر لیں تو پھر انشاءاللہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، چند 1,000 روپے تھے، اور میں انہی کو لے کر اسلام آباد چلا گیا۔ وہاں گیا تو وہاں میں نے ان سے یہ اپنی جو کاغذی کارروائی ہوتی ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں، تو
میرے لیے کوئی ویزے کا انتظام کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا جی فی الحال تو ویزے کا ابھی ویزے نہیں ہے، مکمل ہو چکے ہیں، بہرحال ہم آپ کو 2-3 دن تک اطلاع کریں گے انشاءاللہ اگر کوئی ترتیب بنی۔ وہ قاری صاحب کہتے ہیں واپس میں آ گیا اور میں اپنی روٹین میں آ گیا کہ کہاں انتظام ہوگا۔ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک قاری صاحب 2 دنوں کے بعد مجھے ایمبیسی سے کال آتی ہے کہ آپ کا ویزا آ گیا ہے، نکل آیا ہے، آپ آئیں اپنا ویزا وصول کریں اور اپنے سفر پہ جائیں۔ تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے ماحول میں، یعنی بالکل جیسے ایک آدمی سادہ نہیں ہوتا، سادہ سا آدمی اپنے موڈ میں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں گھر کے ماحول میں میرے پاؤں میں جوتے تھے وہ بھی عام جوتے، وضو والے جوتے، کوئی تیاری نہیں، اور جو کپڑے پہنے تھے وہی کپڑے، کاندھے پہ ایک رومال، جیسے اکثر حفاظ کا، علماء کرام کا رومال کاندھے پہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک رومال، وضو والی چپل پہنی ہوئی اور وہی جوڑا پہنا ہوا، ساتھ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ جس میں موبائل یا کوئی چیز پڑی تھی، مسواک وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں میں لے کے چلا گیا تو میرے ذہن میں تھا ہی نہیں کہ یہ کام ہو جائے گا۔ تو میں جب امبیسی پہنچا تو میں نے ان سے ویزا لیا، تو میں نے پوچھا اس کا کتنا خرچہ آیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ مولانا آپ کا خرچہ تو ادا ہو گیا ہے۔ تو میں نے وجہ پوچھی کہ میں نے خرچہ ابھی تک دیا نہیں ہے، میری جیب میں پڑا ہوا ہے، تو ادا کیسے ہوا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں سمجھا شاید میرے دوست نے ادا کر دیا۔ دوست سے پوچھا، اس نے کہا نہیں میں نے تو ادا نہیں کیا۔ تو ان امبیسی کے افراد نے بتایا کہ مولانا آپ لکی ہیں، آپ خوش نصیب ہیں اس طرح کہ ہمارے پاس ایک لیڈیز کا پڑا ہوا تھا ویزا، جو شاید عمرے کے لیے، حج کے لیے جا رہی تھی، تو وہ آج اس کا ویزا نکلا، یعنی آج اس نے جانا تھا، تو اس کی آج ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ اب ان کے ورثاء نے یہ کہا ہے کہ ہم ویزا بھی واپس نہیں لیں گے اور ویزے کے جو اخراجات ہم نے کر دیے ہیں، واجبات ہم نے ادا کر دیے ہیں، ہم وہ بھی واپس نہیں لیں گے، آپ چاہے خود چلے جائیں، چاہے کسی کو دے دیں، جہاں بھی آپ اس کو خرچ کر دیں۔ تو ہمارے سامنے جو کہ آپ ہی کا آیا ہے تو ہم نے آپ ہی کو مناسب سمجھا، تو یہ لے آپ ویزا، یہ لے سارے اس کے اخراجات جو ادا ہو چکے ہیں، ان کے کاغذات، اور اب آپ تیاری کریں حج عمرے کے لیے۔ تو وہ قاری صاحب جب بیان کر رہے تھے تو یقین کریں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے کہ دیکھیں کس طرح اللہ رب العالمین انتظام فرماتے ہیں۔ تو ان صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ اپنے طلباء سے بھی، اپنے ناظرین سے بھی، سامعین سے بھی کہیں کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی مدینہ منورہ کی زیارت کریں، مکہ مکرمہ کی زیارت کریں، اور اس مبارک جگہ جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے ہیں وہاں کی زیارت کریں، تو پھر ایک ایسا عمل کر لیں جس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ درود آپ نے پڑھنا ہے، اذان کے ختم ہونے کے بعد دن میں 5 مرتبہ اذان ہوئی، 5 مرتبہ درود کی پڑھنے کی روٹین بنا لیں۔ باقی تو درود کا فائدہ ہے ہی، لیکن جو سب سے خاص فائدہ ہے آپ اپنی ذہن میں، دل دماغ میں، نیت میں رکھ لیں کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے اللہ اپنے گھر بلائے۔ وہ قاری صاحب کہتے ہیں کہ آپ کریں تو صحیح اپنے عمل کو، اس عمل کو شروع تو کریں، دیکھیں کس طرح اللہ رب العالمین غیب کے خزانوں سے انتظام فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ بھی جو ہے نا وہ دعا کریں ہم سب کے لیے، میں آپ کے لیے کرتا ہوں، آپ میرے لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو بڑا ہی آسان عمل ہے، کرنا کیسے ہے کہ اذان کے فوراً بعد آپ نے 1 مرتبہ درود پڑھ لینا ہے۔ اب درود جو بھی آپ کو آسان ہے وہ پڑھ لیں، درود ابراہیمی ہے، کوئی اور مختصر درود ہے تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دعا پڑھ لینی ہے جو اذان کے بعد کیا، بس اتنا سا عمل ہے۔ اس درود کو اور دعا کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب بھی اذان ختم ہوگی ہم نے یہ پڑھنا ہے، پھر دیکھیے اللہ رب العالمین کا غیب سے انتظام کرنا کہ آپ کے پاس ہوگا کچھ نہیں، پھر بھی آپ مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، کچھ ہوگا نہیں، لیکن آپ مدینہ منورہ میں وہاں کی مبارک لمحات وہ کر رہے ہوں گے، ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، خوبصورت جالیوں کا نظارہ کر رہے ہوں گے، جنتی ماحول کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ مراد پوری فرمائے۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس وقت جو میری ویڈیو کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بالخصوص وہ جگہ نصیب فرمائے اور بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے ہمت اور توفیق دی تو پھر کسی نئی بابرکت وظیفے کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔